بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کے حالات بیان کرنے شروع کیے تو پہلے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود اور عاد کے بعد فرعون بہت چڑھ کر باتیں کرتا ہوا آیا، یعنی مصر کا بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا پالنہار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی آیا۔ اللہ کی طاقت کے آگے فرعون کی حیثیت ذرا نہ رہی اور اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا، اور صرف اسی کو ہلاک نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ بڑی بڑی بستیوں کو اللہ نے، بڑے بڑے قصوروار کو اللہ نے محض اس بنیاد کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فعصوا رسول ربهم، جس نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا، اللہ نے اس کو بہت سخت پکڑا۔ ان آیات کا آج بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، رسولوں کو اس وجہ سے بھیجا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو گزشتہ نافرمان قوموں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بہت سخت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے سلسلے کے سب سے اخیر میں آئے ہیں، آپ پر نبیوں کا سلسلہ بند، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، اشرف الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے بابرکت نبی کی امتی بنایا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء تمنا کیا کرتے تھے کاش کہ ہمیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا اعزاز اور شرف مل جاتا۔ اللہ نے
یہ شرف ہمیں بے مانگے عطا فرمایا۔ ان آیات کا بنیادی سبق یہ ہے کہ جب جب امت کے اندر رسول کی باتوں سے انحراف پایا جائے گا، ذرا رسول کی باتوں کو نیچا دکھلانے کی جب جب کوشش کی جائے گی، جانے انجانے میں ان کی باتوں کو مانا نہ جائے گا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ تو شکر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم امت بن کر اگرچہ نافرمان بن کر روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جب نافرمانی بڑھی، اللہ نے نافرمان قوموں کو دنیا سے ہٹا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم اور آپ آج اس حالت میں ہیں کہ ہمارے اعمال تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی دعائیں رحمت کے بادل بن کر عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون بھی اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے کہ نافرمانی جب قوموں کی طرف سے ہوتی ہے، رسولوں کا انکار، ان کی سنتوں کا مذاق جب قوموں کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ خطرناک عذاب کو بھیجا کرتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی تیسری آیت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا کہ دیکھو، اللہ کا وہ احسان یاد رکھو کہ اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے تمام لوگوں پر اپنا ایک پانی کا عذاب بھیجا تھا۔ سارے نافرمانوں کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح سے ہلاک کیا، سوائے فرمانبردار بندوں کے اور سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جانے والے لوگوں کے۔ ہم اور آپ جو بچے ہوئے ہیں یا نافرمان موجودہ زمانے کے جو بچے ہوئے ہیں، ان پر بھی اللہ کا احسان ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ یعنی گویا کہ اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کا کرشمہ دکھلایا، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ واقعہ یاد رکھیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کہ ہم ایسے لوگوں کو موجود رکھیں گے کہ جو کان ان معقول باتوں کو سن کر سمجھتے بھی ہیں اور اس واقعے کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم ایسے کان، ایسے دماغ دنیا میں باقی رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا آج کی آیات میں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھے گی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اللہ نے انسانیت کو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، سب کو ہلاک کر دیا۔ اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب آخرت کا حال سن لو۔ یعنی نافرمانوں پر جو کچھ ہوا دنیا میں وہ تو ہوا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، جس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بس یہی وقت ہے قیامت کے شروع ہونے کا۔ آسمان جو ہمیں اور آپ کو اتنا مضبوط نظر آتا ہے کہ لاکھ سال سے اس آسمان میں نہ کہیں پھٹن آئی نہ شگاف آیا، وہ دن ایسا ہوگا کہ آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آج کے مضمون میں یہ آ رہا ہے، اور یہی مضمون سور پھونکے جانے کا 24ویں پارے میں بھی آ چکا ہے۔ اور پھر جب ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی،
اللہ کا عرش سجے گا۔ آج کی آیات میں آ رہا ہے کہ 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی تجلی ہوگی۔ اب ایک مضمون یہ آتا ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کو اٹھانے والے فرشتے کس طرح اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو دیکھیے معارف القرآن کی جلد 8 میں لکھا ہے کہ جیسا اللہ ویسا اللہ کا عرش، اور ویسے اللہ کے عرش کی شان۔ ان مباحث میں غور و فکر کرنا اور سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے، کہ جیسے اللہ کی مراد ہوگی، جیسے اللہ کی شان ہوگی، اللہ اپنی شان کے اعتبار سے قیامت کے دن یا ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ کی شان ذوالجلال اپنی رحمت کے ساتھ ظاہر ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کی تجلی ہوگی۔ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی اللہ کا عرش ہے، اور ویسے ہی اللہ رب العزت والجلال اپنی شان کے اعتبار سے تمام انسانوں کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ اس پر اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں نہ تو بحث کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ غور و فکر اور نہ سوالات کرنے کی اجازت ہے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، کیسا ہے۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے، لوط علیہ، مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوموں نے، الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ کس جرم کا؟ کہ نبیوں کی بات کو نہیں مانا تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا طوفان پانی کا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہیں پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے اللہ نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کیوں سوار کیا تھا؟ تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، یعنی سبق لیا کرو، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو سن کر یاد رکھا کریں کہ اللہ نے بچایا تھا ہمیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر یہ تو دنیا کا عذاب ہوا، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں، ایک ہی مرتبہ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آئے گا جسے پیش آنا ہے، تو یہی دن ہوگا قیامت کے دن پیش آنے کا۔
وانشقت السماء فهي يومئذ واهيہ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ اتنا مضبوط آسمان جو لاکھاں لاکھ سال سے ایک جگہ پر اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ پھٹن ہے، بغیر ستون کے قائم ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ابھی موجودہ وقت میں 4 فرشتے بنیادی طور پر اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن 8 فرشتے، آج کی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، یعنی گناہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ساری زندگی ہم جس کو چھپائے رہے، قیامت کے دن ہر چیز سامنے ہو جائے گی، کسی چیز کو چھپانے سے کوئی چیز چھپ نہیں جائے گی۔